نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، عمران خان کے بارے میں یہ ہے کہ عمران خان کو عدلیہ سے کچھ تھوڑا بہت ریلیف ملا ہے۔ ایک خبر یہ ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے، اور اس میں مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں ہمارے لیے کمپین کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ یہ دو خبریں ہیں، اور دونوں خبروں کا ظاہر ہے آپ کو یہ سن کے ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ خبریں کس قسم کی ہیں۔ تو میاں صاحب کا اور مولانا صاحب کا اصل میں جی یہ کرتا ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ باقی ساری پارٹیز پر پابندی لگا دے۔ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کا مائنڈ سیٹ بھی یہ ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کا مائنڈ سیٹ بھی یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی پاکستان میں پارٹیز ہیں، سیاست کر رہی ہیں، ان تمام پارٹیوں کو بین کر دیا جائے، اور صرف نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUI کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہو۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کسی پارٹی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ہو تو ان کا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مطلب مکمل ہوتا ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ وعدے وعید کے بعد جو ہے وہ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اتنی متاثر کن دی جائے کہ باقی تمام پارٹیوں پر بین کر دیا جائے۔ حضرت بلوچستان کے تو آپ دعوے دار ہیں کہ میں پچھلے 40 سال سے بلوچستان میں اقتدار میں ہوں۔ مختلف میٹنگز میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ ہمارے بغیر بلوچستان کا اقتدار مکمل نہیں ہو سکتا۔ پچھلے 5 سال متحدہ مجلس عمل کے دور میں آپ کا وزیر اعلیٰ رہا، 5 سال محترم اکرم درانی صاحب نے وزارت اعلیٰ کی، اور پورا آپ نے بھی اس کو انجوائے کیا۔ تو آپ کے اتنے سنہری کارنامے ہیں کہ آپ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آپ کے لیے کمپین کرنا بھی ناممکن ہوتا جا رہا ہے یا ناممکن ہے۔ تو حضرت پھر غور کیجئے کہ جہاں آپ اتنے سالوں سے شریک اقتدار رہے، PDM کی حکومت میں آپ PDM کے سربراہ تھے، تو اگر کوئی آنیسٹ آدمی ہو تو وہ تو سارا بلیم PDM کے جتنے فوائد ہیں PDM کے یا جتنے نقصانات ہیں اس کو مولانا اگر آپ میں اخلاقی جرت ہو تو PDM کے سربراہ کی حیثیت سے PDM کی 16 ماہ کی حکومت آپ کو آن کرنی چاہیے کہ وہ میری نگرانی میں تھی۔ تو آپ نے تو 16 ماہ میں میاں شہباز شریف صاحب کی معیت میں دودھ اور شہد کی نہریں بہائیں، ملک پاکستان میں امن قائم کیا، مہنگائی آپ نے ختم کر دی، تو پھر آپ کے لیے کمپین ناممکن ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ نے یہودی ایجنٹ کا مقابلہ کیا، عمران خان کا، یہودیوں کے ایجنٹ کو آپ نے دیس نکالا دے دیا، اور اسلام کی فتح کے لیے آپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا، مہنگائی بالکل ختم کر دی آپ نے، اور دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی PDM حکومت نے۔ تو آپ کو تو لوگوں کو پھولوں کے ہار پہنانے چاہیے، لوگوں کو تو آپ کو کندھوں پر اٹھانا چاہیے جب آپ نکلیں گے۔ ہم تو یہ توقع کر رہے تھے، اور آپ بڑا عجیب بیان دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان میں کم از کم میرے لیے تو کمپین کرنا ناممکن ہے۔ تو پھر اگر آپ کے لیے کمپین کرنا ناممکن ہے تو حضرت مولانا صاحب آپ اپنی اداؤں پر غور فرمائیں کہ آپ کے لیے کمپین کیوں ناممکن ہے، کیوں لوگ آپ سے نفرت کر رہے ہیں، حالانکہ آپ ایک مذہبی سیاسی رہنما ہیں، بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، توڑ جوڑ کے زرداری صاحب کے بعد آپ بادشاہ سمجھے جاتے ہیں، اور JUI کے حلقوں میں آپ کا بہت جو ہے وہ مطلب اس مکتبہ فکر میں آپ کا بڑا جو ہے وہ وقار ہے، عزت ہے۔ تو عجیب بات ہے، آپ کے لیے کمپین کرنا ہی ناممکن ہے۔ تو آپ غور کیجئے، اس کا مطلب آپ کے بیان کا یہ ہوا کہ آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ جو میں نے اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا، لوگوں کو اب سمجھ آ چکی ہے، وہ مزید دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت قائد ملت اسلامیہ کا جو طریق تھا، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کا، اور متحدہ مجلس عمل میں آپ ان کے ساتھ تھے، قاضی حسین احمد صاحب کے، اور ان کے ساتھ تھے، تو حضرت واپس اسی طریق پر آئیے، نظام مصطفیٰ والے راستے پر دوبارہ آئیے، اسلام والے راستے پر،
تاکہ لوگوں میں آپ کی عزت بحال ہو۔ تو یہ آپ نے گویا تسلیم کیا کہ سیاسی جماعتوں کی کاسا لیسی کرتے کرتے آپ کی ساکھ جو ہے وہ زیرو پہ پہنچ چکی ہے، آپ کی ساکھ اتنی گر چکی ہے کہ لوگ آپ کی شکل و صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور الیکشن اگر فیئر ہوں تو میاں نواز شریف صاحب کے حالات اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حالات بتا رہے ہیں کہ اگر الیکشن فیئر ہو گئے اور عوام کو حق رائے دہی استعمال کرنے کا جو ہے وہ پورا حق دے دیا گیا تو پھر یا حکومت تحریک لبیک پاکستان بنائے گی یا پی ٹی آئی بنائے گی۔ اس وقت جو سروے کروائے جا رہے ہیں اور یہ کروایا جا رہا ہے، ظاہر حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی 2-4 روز پہلے عرس ہوا، تو اس عرس کا جو اجتماع تھا، اس عرس کا جو مجمع تھا، وہ بتا رہا تھا، کچھ کسی انقلاب کی نوید سنا رہا تھا، جتنا ان کا مجمع چارج تھا۔ تو ظاہر ہے بغیر پیسوں کے، بغیر بریانی کے، بغیر مٹھائیوں کے، بغیر دہاڑی کے اگر اتنی تعداد میں لوگ آئیں، اور ان کی دلیل یہ ہے، وگرنہ تو لوگ پوچھیں گے بھائی بغیر دہاڑی کے کیا یا بغیر بریانی کے لوگ کیسے آتے ہیں، تو اس کے لیے سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ تیسرے دن جب عرس کا آخری دن تھا، 2 راتیں لوگ جاگ چکے تھے، 2 دن وہ جاگ چکے تھے، اور تقریباً 48 گھنٹے جاگنے کے بعد، اس کے بعد بھی جب رات کے وقت مغرب کے بعد اجتماع عرس کا اختتام پذیر ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی وہ لوگ زمین سے اچھل اچھل کر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو ان کی یہ وارفتگی، یہ دیوانگی بتا رہی تھی کہ کوئی پیسے دے کر انہیں نہیں لے کر آیا، کوئی بریانی اور حلوے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے وہ جوان جذبے لے کر لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ اسی طرح عمران خان کی جو پارٹی ہے، اس کے جو ووٹرز ہیں، سارا میڈیا، سارے اینکر یہ بات تسلیم کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں اختر مینگل صاحب نے ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے برملا یہ اعتراف کیا کہ 16 مہینے ہم نے عمران کو ڈی گریڈ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم ناکام رہی اور عمران کا ووٹر ابھی تک اپنی جگہ پر سٹل موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے تاریخ جو الیکشن کی مقرر ہے، اگر اس مقررہ تاریخ پر الیکشن ہو گئے تو انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اور پی ٹی آئی شاید سرپرائز دیں۔